السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر آفیت سے ہوں گے اور اپنے رب کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ دوستوں، یہ تسلسل ہمارا بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیں مختلف شہروں، مختلف جگہوں، علاقوں سے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ آپ تمام کے محبت بھرے کمنٹس بھی ہمیں مل رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ تمام تر واقعات مل رہے ہیں جن سے آپ تمام لوگ دو چار ہوئے۔ آج بھی ایک ایسی ہی کہانی کراچی کے گولی مار علاقے سے ہمارے ایک دوست، بلکہ ایک بہت ہی باقابل دوست اور ایک ڈاکٹر بھی ہیں، یہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو آئیے ان کی کہانی ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج کل میں کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں OPD کرتی ہوں۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں میڈیکل کی طالبہ تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے آئے ہیں۔ 3 منزلہ مکان میں 22 افراد رہتے تھے۔ ہر سائز کا بچہ ہمارے گھر میں موجود تھا۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہوا۔ سارا خاندان کہتا تھا کہ میرے بابا اپنی بیٹی کو اتنا پڑھا کر کیا کریں، کرنا تو اس نے ہانڈی روٹی ہی ہے۔ لیکن میرے ابا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میری پڑھائی کا آغاز ہوا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے پڑھنے کے لیے سکون اور تنہائی چاہیے تھی جو کم از کم اس گھر میں تو میسر نہیں تھی، لیکن میں اپنے والدین کو تنگ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ ہماری چھت پر پانی کی ٹینکی بنی ہوئی تھی، اس تک باقاعدہ لوہے کا زینہ جاتا تھا اور اس ٹینکی کے ساتھ تھوڑا سا فرش بھی بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی باؤنڈری بھی تھی جس کی ہائٹ بہت کم تھی۔ میں نے اس کونے کو پکڑ لیا، وہاں گتے کے ٹکڑے بچھا لیے اور امی سے ایک رضائی لے آئی۔ روشنی کا مسئلہ تھا، میرے بھائی نے تار ڈال کر جگاڑ سے بلب لگا ہی دیا۔ یہ بن گیا میرا اسٹڈی ٹیبل۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے اس چیز کی بہت ضرورت تھی۔ ویسے بھی رات 10 بجے کے بعد باہر اتنا شور ہوتا رہتا تھا، لیکن کبھی کبھار خاموشی بھی ہوتی تھی۔ میں آرام سے یہاں کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی۔ کب رات کا 1 بج جاتا مجھے پتا ہی نہیں چلتا۔ جب نیند سے آنکھیں بند ہونے لگتی تو کتابیں اٹھائے نیچے آ جاتی۔ نیچے آ کر واضح طور پر بندش محسوس ہونے لگتی۔ ظاہر سی بات ہے، میں کئی گھنٹے کھلی فضا میں بیٹھ کر آئی تھی اور یہاں ایک کمرے میں 6 لوگ سو رہے تھے۔ پھر مجھے سونے میں بہت مشکل ہوئی۔ دوسرے دن 10 بجے میں نے اپنا تکیہ اور چادر بھی اٹھا لی اور امی کو کہہ دیا کہ مجھے ساری رات پڑھنا ہے، میرا ٹیسٹ۔ حقیقت بھی یہی تھی، مجھے بہت پڑھنا تھا۔ میں اوپر گئی، آج میرا ارادہ یہی سونے کا تھا۔ میں فطرتاً نہ ڈرتی۔ میرا اپنا ایک نظریہ تھا کہ اگر ہم بلا وجہ ان چیزوں سے ڈریں گے اور انہیں ہوا دیں گے تو یہ ہمیں تنگ کریں گے۔ اور سچ بات یہ بھی تھی کہ میرا کبھی ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ سر جھکا کر پڑھتے پڑھتے مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب گھڑی دیکھی تو 1:30 بج رہا تھا۔ کمر اکڑ چکی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ کل چھٹی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ لوگوں کی چھتیں، ان پر ہلکی ٹمٹماتی روشنیاں۔ چونکہ میں بلند جگہ پر کھڑی تھی اس لیے آس پاس کی چھتیں آسانی سے دیکھ پا رہی تھی۔ اچانک مجھے ہماری گلی سے 2 گلی آگے کی ایک چھت پر کچھ سائے سا حرکت کرتا محسوس ہوا۔ میں غیر ارادی طور پر اس طرف غور سے دیکھنے لگا۔ ایک اور سایہ وہاں دکھائی دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں 6 سے 7 لوگ آ گئے اور وہ ناچ رہے تھے، گھوم رہے تھے۔ مجھے لگا شاید اس گھر میں شادی ہو رہی ہوگی۔ مجھے اس طرح دیکھنا دلچسپ لگ رہا تھا۔ اچانک یوں لگا کہ ان لوگوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے۔ میری دلچسپی حیرانی اور پریشانی میں بدل گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص نے سب کو اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لوگوں کو بلانا چاہتی تھی، لیکن میرے جسم میں جان ہی نہ رہی۔ کیا واقعی کوئی کسی کو چھت سے اٹھا کر پھینک رہا تھا؟ میری تو سٹپٹاہٹ کو ایک دم حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے سمجھ آیا کہ جتنے لوگوں کو وہ پٹک رہا تھا وہ واپس آ رہے تھے۔ یہ بالکل ویسا تھا جیسے کوئی کلپ بار بار چل رہا ہو۔ اب تو مجھے لگا کہ میری چیخ نکل جائے گی۔ میں نے بمشکل منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے روکا اور نیچے بیٹھ گئی۔ اس دیوار کی آڑ میں چھپ گئی۔ اس کا مطلب جو دکھ رہا تھا وہ کوئی غیر معمولی چیز تھی۔ مجھے خوف تو محسوس ہو رہا تھا لیکن اب ایک تجسس بھی تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس باؤنڈری والی دیوار سے سر اٹھایا تو اس چھت پر اب سناٹے کا راز تھا۔ میں گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ ڈر تو مجھے لگ رہا تھا، لیکن سچ بات یہ تھی کہ میں یہ ڈرنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس یہی ایک ٹھکانہ تھا، میری پڑھائی مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ کون سا وہ ہماری چھت پر ناچ رہے تھے
اچھا خاصا دور تھے۔ آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کیا اور پھر کتاب کھولی۔ ظاہر سی بات ہے میرا دھیان ہٹ چکا تھا، اب میں پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ ذرا سا بھی کوئی کھٹکھٹا یا ہوا چلتی تو میں چونک جاتی۔ جب پڑھائی ہی نہیں ہونی تو کیا کرنا تھا؟ میں نے سامان سمیٹا اور بغیر ادھر ادھر دیکھے نیچے اترے اور اپنے بستر پر جا کر سو گئی۔ دوسرا دن چھٹی کا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جب پڑھنے بیٹھی تو میری ایک کتاب کم تھی، شاید میں اوپر ہی چھوڑ آئی تھی۔ بھاگ کر اوپر گئی تو شکر ہے کتاب وہاں پڑی مل گئی۔ واپس پلٹتے ہوئے چور نگاہ اس طرف ڈالی جہاں رات کو تماشا دیکھا تھا۔ دن کی روشنی میں وہاں ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، جیسے عام گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی عام سی چھت تھی۔ میں واپس پلٹ گئی۔ جب نیچے آ رہی تھی تو مجھے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ حالانکہ دن کی روشنی میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر میرے قدم بھاری ہونے لگے۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو گئی۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ نیچے آ کر میں ایسی مصروف ہوئی کہ مجھے یہ سب سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور کتابوں کے ساتھ ایک چیز اور اٹھائی۔ وہ تھی میرے بھائی کی دوربین جو اسے ماموں نے دبئی سے لا کر دی تھی۔ وہ بہت خوبصورت دوربین تھی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ نائٹ ویژن تھی۔ میں نے اسے چھپا کر بیگ میں ڈال لیا۔ اوپر پہنچ کر میں نے آیت الکرسی اور کچھ دیگر دعائیں پڑھ کر اپنے ارد گرد دم کی اور مطمئن ہو کر کتاب کھول لی۔ میرا پورا ارادہ تھا کہ بس اپنی پڑھائی پر فوکس رکھوں گی۔ میں نے ایسا کیا بھی، اور نہ میں نے کھڑے ہو کر دوسروں کی چھتوں پر جھانکا، نہ مجھے کچھ دکھا۔ چھوٹی سی تو وہ جگہ تھی، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھو تو ویسے ہی چھپ جاتی تھی۔ وہ دوربین میں نے بس غیر ارادی طور پر اٹھائی تھی۔ آج یہاں اتنا سکون رہا کہ میری پڑھائی بہت اچھی ہو گئی۔ میں کئی گھنٹوں سے مستقل پڑھ رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں اکڑ گئی تھی، لیکن کھڑے ہونے کے بجائے میں اس مختصر جگہ میں آڑی ترچھی ہو کر لیٹ گئی۔ وقت دیکھا تو 2:30 بج گئے تھے۔ نیچے جانے کے بجائے میں نے یہیں سونے کا ارادہ کیا اور بہت جلد سو بھی گئی۔ کل والا سارا منظر مجھے اس رات خواب میں آیا، وہی سب کچھ میں چھت پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو 3:30 بج رہے تھے۔ شاید لاشعور میں وہ سب تھا، لیکن مجھے لگا کہ اب میں سو نہیں پاؤں گی۔ میں تکیہ اٹھا کر نیچے اترنے لگی، لیکن پھر میں نے وہی کیا، ایک لاشعوری سی حرکت، اس چھت پر نگاہ ڈالی، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ میں جاتے جاتے رک گئی، اور یہی شاید میں نے غلط کیا۔ اب مجھے خوف نہیں تھا۔ جب خوف نہ رہا تو آس پاس میں پھیلا ہوا سناٹا سکون دینے لگا۔ میں خاموش کھڑی ہو گئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اس چھت کے برابر والی چھت پر کوئی سایہ سا کھڑا ہے۔ میں چونک پڑی، کچھ تھا ضرور، ہو سکتا ہے بلی ہو۔ میں نے جلدی سے بیگ سے دوربین نکالی اور جائزہ لینے لگی۔ جب میں دوربین گھما کر آس پاس کی چھتوں کا جائزہ لینے لگی تو مجھے اس کام میں مزہ آنے لگا۔ میں نے اس گھر کی طرف کا پورا جائزہ لیا، وہاں کچھ نہ تھا۔ پھر میں ہر گھر کی چھت کو باری باری دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے دوربین کا رخ اس چھت کی طرف کیا جہاں وہ سائے دیکھے تھے، آئین اسی وقت مجھے لگا جیسے میرے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہو گیا۔ اتنا واضح احساس کہ اس نے مجھے ہلا ڈالا۔ دوربین میرے ہاتھوں میں لڑس گئی۔ میں نے نگاہیں تیرا کر کے دیکھنا چاہا۔ مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی کالا سایہ کھڑا ہے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پیچھے پلٹنے کی ہمت نہ تھی، اور آگے میں کہاں جاتی؟ میں بہت بلند جگہ پر کھڑی تھی۔ میں نے بمشکل سبھی اور بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ بس نہ جانے کون سی نیکی تھی کہ میرے ابا آنکھ کھلنے پر مجھے بستر پر نہ پا کر مجھے دیکھنے اوپر آ گئے۔ وہ جیسے ہی آوازیں لگاتے اوپر آئے، میں پلٹ کر بھاگ کر ان سے ابا سمجھ گئے کہ میں ڈر گئی ہوں۔ وہ مجھے نیچے لائے، پانی پلایا، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ مجھے پڑھ کر دم کیا، لیکن اس رات مجھے نیند نہ آئی۔ جب تک سر تکیے پر رکھتی، آنکھیں بند ہوتی، مجھے کانوں میں سرگوشیاں سے سنائی دیتی۔ صبح ہی تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ مسجد سے ایک مولوی صاحب کو بلوایا گیا جو بچوں کو قرآن پڑھاتے اور دم درود بھی کیا کرتے۔ وقتی طور پر میں کچھ بہتر ہوئی، لیکن وہی چیز پھر ہو جاتی۔ جب رات کو لیٹتی تو مجھے کانوں میں سرگوشیاں محسوس ہوتی۔ کبھی کبھار لگتا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ ایک بار تو واضح طور پر میرے پاؤں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ سخت کھردرا سا ہاتھ تھا۔ میں چونک کر اٹھ گئی۔ اتفاق تو اس وقت کمرے میں کوئی نہ تھا۔ ابا نے مجھے ایک اور جگہ سے دم کروایا اور پانی لا کر دیا تو میں اس چیز سے باہر آئی۔ میرا پورا 1 مہینہ اس مسئلے میں خراب ہو گیا۔ میرا اصل مسئلہ تو اپنی جگہ پر تھا، ڈاکٹر بننا میرا جنون کی حد تک خواب تھا۔ اس گھر میں رہ کر میرے لیے پڑھائی ممکن نہ تھی، لیکن ابا نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ ان کی ایک بیوہ خالہ زاد بہن جو کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہتی تھی،
ان کے بچے ملک سے باہر تھے۔ ابا ان سے ملے اور درخواست کی کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ بخوشی مان گئی۔ میں تو بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی تعلیم ان کے گھر میں مکمل کی اور آج میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے اپنے ڈاکٹر بننے کے سفر میں بہت کچھ دیکھا، لیکن جو چیز چھت پر میرے ساتھ ہوئی وہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ۔ دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے تجربات کرنے سے انسان کی زندگی مشکلوں میں پڑ سکتی ہے۔ ہمیں اگر اس طرح کی کوئی چیز محسوس ہو کہیں دور سے تو ہمیں اس پر غور و فکر اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چیز ہم پر ہی غور کرنے لگ جائے۔ ہمیں ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے اگر وہ ہم سے دور ہوں، اور اگر قریب ہوں تو ہمیں فوری ان کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی کرنے اور اللہ پاک کا کرم تھا، کیونکہ اگر تو وہ مخلوقات ان ڈاکٹر صاحبہ کو نقصان پہنچانے پر آ سکی تو شاید آج وہ اس جگہ پر نہ ہوتی جائے جس مقام پر ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کہانی بھی پسند آئی ہوگی اور آپ نے ضرور اس سے کچھ نصیحتیں، کچھ سبق حاصل کیا ہوگا کہ کس طرح سے ان تمام چیزوں سے نمٹا جائے۔ لیکن ہاں، ایک چیز میں نے جو غور فکر کی ہے اور آپ لوگ بھی ضرور غور کر رہے ہوں گے اس بات پر کہ جتنی بھی کہانیاں ہمیں موصول ہوئی سب نے اپنے تجربے میں آیت الکرسی کا ورد ضرور بتایا ہے، اور تمام علماء اور ائمہ کرام بھی ہمیں آیت الکرسی کے ورد کی بڑی فضیلت بتاتے ہیں اس طرح کے معاملات میں۔ تو اس طرح کے ورد جاری رکھا کریں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا خیال رکھا کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں اپنے تبصروں کا اظہار کریں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آگے آنے والی تمام تر ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔ بہت شکریہ۔